السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، تعالو آؤ اتلو میں پڑھوں، ما حرم ربکم علیکم، ما وہ چیزیں حرامہ جو حرام کی، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مشرکوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ چیزیں حرام نہیں جو تم لوگوں نے اپنے جاہلانہ عقیدوں اور باطلانہ رسموں کی وجہ سے حرام کر رکھی ہیں، بلکہ چیزیں تو وہ حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اور تمہارا پالنے والا، تمہارا رازق اور داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے انہی چیزوں کو حرام سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور ان چیزوں کو حلال سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تشریکو، یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی اس اللہ کے ساتھ شیئن کسی کو۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور توحید کی دعوت دی۔ شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن پاک میں مختلف انداز میں کئی بار بیان فرمایا ہے، اور اس پر سخت وعید بھی سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ احادیث میں اس کو بیان بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جلد ہی شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احساناً اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے پورے نہ کرے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو، مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے۔ زمانے جاہلیت کا یہ فعل کبیح آج کل ضبط ولادت اور خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے مشہور ہے۔ حکومت اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے، ما ظہر منہا، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ کھلم کھلا ہو، وما بطن، چاہے وہ پوشیدہ ہو۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو نفس کو، اللاتی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، الا، مگر، بالحق، ساتھ حق کے۔ یہاں پر حق سے مراد یہ ہے کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ قصاص میں قتل کرنا نہ صرف جائز ہے، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کرے تو یہ قتل جو ہے نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ذَلِكُمْ، یہ جو ہے، وَصَّاكُمْ، تاکید کی ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے، بِهِ، ان باتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی تمہیں تاکید کی ہے، یعنی تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللاتی، اس طریقے سے، ہی احسن، جو اچھا ہو۔ یعنی اگر کسی یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر اسے وراثت میں کوئی مال ملا ہے، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہے یا پھر زمین جائیداد کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مال کی اچھے طریقے سے حفاظت کرو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس کی بلوغت تک پہنچنے تک تم اس کا مال ہی ہڑپ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ ہو اپنی جوانی کو، یعنی جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو الکیلا ناپ کو، والمیزانہ اور تول کو، بالقسطی انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ناپ لیتے وقت تو پورا لینا اور دیتے وقت تھوڑا دینا، یہ بہت پست اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ قوم شعیب میں بھی یہی عادت تھی جو کہ اس کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب تھی، اور آج کل بھی یہ اخلاق کی یہ نہایت گری ہوئی حرکت جو ہے یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق۔ یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا ہم نے اوپر حکم دیا ہے یہ کسی بھی یعنی اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات مشکل ہوتی، اگر انسان کے بس میں نہ ہوتی تو ہم اس کا حکم ہی نہ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کہو، فَعْدِلُوا تو انصاف سے کہو، یعنی انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ اگرچہ ہو یہ ذا قربا تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، یعنی اگرچہ معاملہ جو ہے تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود تم انصاف سے کام لو۔ وَبِعَہْدِ اللَّہِ اور اللہ کے وعدے کو اوفو پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم بہ تاکید کی ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو، تاکہ تم گناہوں سے بچ کر رہو۔ ورنہ اور یہ حاذا ورنہ اور بے شک حاذا یہ صراطی میرا رستہ ہے، مستقیمہ سیدھا۔ یہاں پر حاذا صراطی سے مراد یا تو قرآن پاک ہے یا پھر سورۃ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو، فاتبعوہ پیروی کرو اس کی، یعنی اس راہ کی، اس قرآن پاک کی تم پیروی کرو، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو سبلا اور راہوں کی، فتفرقا پس وہ جدا کر دے گی بیکم تم کو، عن سبیلہ اللہ کی راہ سے، یعنی اگر تم اور راستوں پر چلو گے، اس قرآن پاک پر عمل نہیں کرو گے اور ان باتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہیں، وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو یہ تم کو اللہ سے دور کر دیں گے۔ ذالکم یہ وصاکم وصیت کی تم کو بھی اس کے بارے میں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم برائی سے دور رہو۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا رستہ ہے، پھر آپ نے چند اور خطوط اس کے دائیں اور بائیں کھینچے اور فرمایا یہ شیطان کے رستے ہیں، اور شیطان جو ہے ان رستوں پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ کہ تم اللہ کے راہ کی پیروی کرو، اس قرآن پاک کی پیروی کرو، دوسروں کی راہوں پر مت چلو، یعنی شیطان کے پیچھے مت لگو، شیطان کی پیروی مت کرو، یہ تم کو اللہ سے دور کر دے گا، تم کو سیدھی راہ سے دور کر دے گا، تمہیں ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے اور توحید کی راہ پر چلائے۔
آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔